یہ بہت سارے اوصاف، خوبیاں، فضائل قرآن و سنت موجود ہے، جس پر بھی بحث کی جائے، ذکر کیا جائے، سیرت کا پہلو کوئی بھی بیان کر لیا جائے تو آخر کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کے اس ایک صفت کے بیان کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، بلکہ علماء امت نے ایک پیاری بات کی کہ سیرت یا فضیلت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرن نال حضور دی شان اضافہ نہیں ہوتا، جڑا بیان کرتا ہے وہ اپنی شان اضافہ ہوتا ہے، یعنی وہ لیے سعادت ہے، باعث برکت ہے کہ وہ زبان کو نبی علیہ السلام دی شان بیان ہوتی ہے اور وہ کنج حضور دی شان سنائی دیتی ہے۔ یہ باعث سعادت میرے لیے بھی ہے اور تواڈے لیے۔ آپ کی شان دا ایک حصہ، ایک پہلو چند لمحات عرض کراں گا، اس وقت تک جس وقت تک علماء کرام سٹیج تے تشریف لے آن گے جنہاں دا مرکزی خطابات ہونے نے، میں جو آیت مبارکہ پڑھی ہے ذرا اس دی روشنی آپ دی شان دا ایک پہلو فرمایا، یقیناً تواڈے کول آئے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقیناً تواڈے کول رسول آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساڑھے لی خوش نصیبی، باعث رحمت، باعث برکت کہ ساڑھے چوں اللہ نے ساڑھے لئی رسول بنا کے محمد مصطفیٰ کو بھیجا۔ آپ رسول، اور سب تو بڑی شان بھی حضور دی ہے یہ کہ آپ اللہ دے رسول۔ توڑی توجہ ہے میرا، سب تو بڑی شان حضور دی ہے یہ کہ آپ اللہ دے رسول۔ اسی واسطے کلمہ طیبہ یہی بات اقرار کروایا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول۔ کلمہ شہادت اندر بھی اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ آپ اللہ دے رسول۔ جتنی صفات نے، جتنے اسماء نے، جتنی حضور دیاں شانہ نے، اصل دے اندر وہ شان کیوں ہے کہ آپ اللہ دے رسول۔ رسول دی حیثیت نال ساری شانات، ساری مخلوق تو زیادہ سونے کیوں بڑھائے گئے؟ اس واسطے کہ آپ اللہ دے رسول۔ معصوم کیوں بنائے گئے؟ اسی واسطے کہ آپ اللہ دے رسول۔ سراج منیرہ دا لقب کیوں ملے ہے؟ کہ آپ اللہ دے رسول نے۔ شاہد مبشر نذیر دا درجہ کیوں ہے؟ کہ آپ اللہ دے رسول نے۔ دائی الاللہ جو ہے نے آپ کیوں؟ اس واسطے کہ آپ اللہ دے رسول نے۔ ساریاں خوبیاں، ساریاں صفات اللہ نے اپنے نبی نو جو دیتی آلے، اسی وجہ تو کہ آپ اللہ دے رسول۔ رسول دی حیثیت نال ضروری ہے کہ اس قوم نو منوایا جائے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے لئی اللہ دے رسول بن کے آئے۔ کوئی شک نہیں کہ آپ دی ولادت دا بیان بھی ہوئے، آپ دے بچپنے دا ذکر بھی ہوئے، آپ دے دیگر صفات و اسماء جو بھی ہے کتاب و سنت تو ثابت و بیان کیتے جا، لیکن سب تو زیادہ اس وقت قوم نو جس بات کی زیادہ ضرورت اور لوڑ ہے وہ سمجھن دی کہ آپ اللہ دے رسول۔ رسول دی حیثیت نہ اگر سمجھ لیا، جان لیا تو سمجھو کہ تسا گویا
حضور دے اتے ایمان لے آن دا حق ادا کر دیتا ہے جے تسا ایک گل سمجھ لو کہ آپ اللہ دے رسول جدو من لئیے نا اس وقت وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ کافر سب کچھ مندے سن، صادق آندے آئے، امین آندے سن کہ تسی سچے ہو، تسی امانت دار ہو، لیکن رسول نہیں سی مندے کیوں؟ انہوں نے پتا سی کہ جے رسول مننی دے تو پھر انہوں دی گل مننی پڑی، جے رسول من لیا تو پھر اطاعت کرنی پڑی، رسول من لیا تو آپ دے پچھے چلنا پڑا، رسول من لیا تو آپ دے آنکھیں لگڑا پڑا، جدو رسول منی دے جدا کلمہ پڑھیں دے او دی گل منی دیئے، جدا کلمہ پڑھیں دے او دے آنکھیں لگیں دے، جدا کلمہ پڑھیں دے او دے پچھے چلیں دے، جدا کلمہ بندہ پڑھ دے رسول من لیا۔ اسی واسطے کام کفار حضور نو رسول نہیں سی من دے، لفظ رسول تو انہوں نے ایڈی چڑ سی کہ جدو صلح حدیبیہ دا موقع سی تے معاہدہ لکھیا گیا نا حضور اور کفار قریش دے درمیان، تے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی لکھو معاہدہ، سیدنا علی لکھ رہے معاہدے چے الفاظ آگئے معاہدہ قریش مکہ دے درمیان اور محمد الرسول اللہ دے درمیان۔ جدو ایک گل لکھی نا تے قریش بول اٹھے کہنے لگے اساں بھی دستخط کرنے تے توڑے بھی نیچے دستخط ہونے، اسی تو آنو رسول اللہ نہیں من دے، جے رسول اللہ منیے تو لڑائی کا دی، جھگڑا کا دا، اختلاف کا دا، ساڑھا توڑا اختلاف اس بات تے یہ کہ تسی اللہ دے رسول اسی من دے نہیں، لہذا لفظ رسول کٹھو، محمد بن عبداللہ لکھو، سن کوئی اعتراض نہیں، اسی آپ آنے تے محمد بن عبداللہ لکھو لیکن رسول اللہ نہ لکھو، رسول نہ اختلاف ہے۔ آج بھی اگر اسی واسطے دے قوم نو حضور دی میلاد زیادہ سنائی جاتی ہے، کیوں؟ حضور پیدا ہوئے سارا سال میلاد رسول بیان ہوتا ہے، کی معنی کہ حضور پیدا ہوئے، بھلا دسو کوئی بندہ انکاری ہے حضور پیدا نہیں ہوئے؟ کوئی مکتبہ ہائی فکر ایسا ہے جڑا نہ مندہ ہوئے کہ حضور پیدا نہیں ہوئے؟ پیدائش تے اتفاق ہے، ولادت تے اتفاق ہے کہ حضور پیدا ہوئے نے، لیکن صرف پیدا ہونے دے بارے ہی ذکر کرتے رہنا اس واسطے تے قوم کر دیئے کہ جے اگر رسالت علی شان بیان کی تھی تو پھر گل مننی بھڑی۔ اس واسطے پہلے ہی رہو کہ حضور دا بچپنا بیان کرو، حضور دی ولادت بیان کرو، سیدہ آمنہ دے حالات بیان کرو، سیدہ حلیمہ سعدیہ دا آنا بیان کرو، آپ دا حسن بیان کرو، جمال بیان کرو، کمال بیان کرو، معجزات بیان کرو، معراج بیان کرو، یہ ساری چیزاں اسی واسطے بیان ہو دیا نہیں۔ اگر تے بیان ہونا بیسے برکت، بیسے رحمت، بیسے عجر، بیسے ثواب، حضور دنال عقیدت محبت احسار ہے، لیکن ساڑھے معاشرت اندر بھائی اے چیزاں بیان کیتی رکھو کیونکہ اے چیزاں دا تعلق منن نالے عمل نال، عمل نہ نہیں۔ حضور پیدا ہوئے من لیا، حضور کو دائی آئی تسلیم کر لیا، حضور معراج تے گئے تسلیم ہو گیا، نبی علیہ السلام دی اے شان ہے، کمال ہے، حسن ہے، جمال ہے، یہ جو تے کچھ کرنا نہیں نہ پہندا تے جے رسول منیے اطاعت والی بات بیان کریے تے وہ پھر عمل کرنا پہندا، اس پاس واسے زیادہ تھوڑے جے پریشان کہ عمل ساڑھے کل ہو نہیں سکتا، عمل جو اسی آزاد آوارے ہیں، اس واسطے تے اسی لفظ رسول ہوتے زیادہ زور نہیں دیں دے۔ قرآن پاک پڑھو، اللہ نے جتھے بھی ذکر کی تھا نا حضور دی آمد دا، بیست دا، صرف اسی اتنا آنے کہ سرکار کی آمد، تسی بھی ان کچھ مہربانی کر لو، سرکار کی آمد نہیں ہے کہ ایک وہ واری سارے رال کے آنکھ سوتے پتہ لگے بھائی ایک اور کیڑے بھابی ہے دے کیا دے بھائی سرکار کی آمد۔ ہوں دیکھو نا بندہ جدوں کسے دی آمد دے ہوتے مرحبا کہندہ ہے تے پھر وہ جدوں گرانٹا دا اعلان کردہ ہے، آن دا حق ادا کردہ ہے، پھر او دے تنو جناب کوئی نہ کوئی چیز دیندہ ہے تو پھر بندن دل دی خوشی ہوندی ہے نا، تو پھر آندہ ہے باو دی آمد ساڑھے واسطے مرحبا بڑی خوشی ہوئی ہے۔ تے حضور آئے تو ہے مرحبا بھی ایسا کہہ چھوڑے ہے، لیکن تھوڑا جا کہ غور تے کرو با فائدہ کس نو ہے، کنے فائدہ حاصل کیتا ہے حضور دی آمد تو ذرا رال رال کے کہو کہاں سرکار کی آمد، بس میرا ہی موضوع ہے تھوڑ میں شروع کرنے لگا، سرکار کی آمد تھوڑا تھوڑا نیڑے ہو تو پتہ لگے بات تسی مننا لے بیٹھ، ہاتھ چکو ماشاءاللہ، ہاتھ چکو نا جڑے میرے تو تانگ ہو، پورا پنڈ تانگ ہویا پہ نیڑے ہو۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللہ فرماتے ہیں لقد جاءكم رسول من انفسكم، یقیناً آئے توڑے کو رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے والو توڑے و رسول بن کے آئے تھے. اسی پھر اگو کی کبھی ہے سرکار کی آمد نہیں توڑے من لگتا کوئی حجے تھا کوئی کرانٹ کوئی نہیں. سرکار کی آمد سارے مل کے مدنی بھائی بولو نا سرکار کی آمد. لقد جاءكم رسول من انفسكم، اللہ دی طرفوں خبر آ رہی ہے توڑے کو رسول آ رہے ہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا مقام ورما لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ فرماتے ہیں اسا مومنات احسان کیتے ہیں انہاں وجہ رسول اللہ نو بھیجے ہے. کون آئے؟ محمد مصطفیٰ آئے رسول دی حیثیت نہ لائے. ہن ساڑھا حق پڑھتے جب رب کہتا ہے توڑے وہ رسول آئے اسی اگو جواب کی کبھی ہے سرکار کی آمد. جی آیا نا سرکار تشریف لے آئے نے اللہ نے بھیجے ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. تو ہڑے کل میں رسول اللہ بھیجنے اللہ فرماندہ ہے میں رسول اللہ بھیجنے. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ. محمد مصطفیٰ آئے رسول بن کے آئے. رب آندہ میں گواہی دینا محمد میرے رسول بن کے آئے رسول بن کے آئے. ساڑھے والا آئے رسول بن کے آئے. ساڑھے والا آئے مطاع بن کے آئے. ساڑھے والا آئے پیشوا بن کے آئے. جدو ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زمین تو اسمان والگاہ نے ادو انداز کیے. رب دا فرمایا سبحان اللذی اسرا بے عبدی. فرما جڑے تو آڑے و رسول بن کے آئے سن ہن میرے والا آئے نے کیڑی حیثیت نال سبحان اللذی اسرا بے عبدی. فرما میرے والا ہے عبد دی حیثیت نال میرے والا ہے میرے بندے دی حیثیت نال میرے والا ہے میرے غلام دی حیثیت نال میرے والا ہے معراج پہ آئے تے میرے عبد دی حیثیت نال جدوں تہاڈے والا آئے. لقد جاءکم رسول من انفسکم. فرما تہاڈے والا ہے رسول بن کے آئے. ذرا جدوں ساڑھے و رسول بن کے آئے نے ذرا پیار محبت عقیدت استقبال کیجئے سرکار کی آمد. رونا استقبال پھر سرکار کی آمد سرکار کی آمد. میں نے موضوع چونکہ نہیں ملا میں پھر آپ شروع کرتا ہے سرکار کی آمد. لیکن یہ ادو تسا نہیں کہنا ہے تسی میری جان چھاڑ دو. یہ سارے پی ٹی آئی دینے جڑے اگے 3-4 بیٹھ یہ بلہ قوم جڑی ہے نا یہ اگے بیار نہ لگے تو اگے شاید لگی کوئی نہیں تھے تسا ایمیں آگیا سن فیر لگ گیا تھے پھر تسا رولا پانا ہے. چپ کر کے بیٹھ. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللہ فرماتے ہیں توڑے وال میں رسول نو بھیجیا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو رسول بنا کے بھیجیا ہے. فرما بہت ساری خوبیاں نے لیکن اہل ایمان سن لو میں توڑے وال رسول بنا کے بھیجیا ہے. جدو ساڑھے وال رسول بن کے آئے اگو ساڑھا حق کی بندہ ہے سرکار کی آمد
سرکار کی آمد مرحبا، رسول کی آمد مرحبا، حضور آئے نے مرحبا، حضور آئے نے تشریف لے آئے نے ساڑھے و رسول بن کے آئے نے، اور اساں پھر آپ دی رسالت تو فیدہ کی اٹھایا، آپ دی رحمت تو فیدہ کی اٹھایا ہے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، فرمایا جہان والے ہو تو اڑے و رسول بن کے آئے نے، تے جہان علی رحمت بن کے آئے نے، بڑے رحمت دا پیغام لے کے آئے نے، رحمت دیا پیغام اور کمالات لے کے آئے نے۔ خبردار حضور دی رحمتہ تو فیدہ اٹھایا جے، نہ شکری نہ کرے آجے، کفران نعمت نہ کرے آجے، حضور تو اڑے و رسول بن کے آئے جے، اطاعت کرے آجے، رسول بن کے آئے جے۔ یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو توڑے و رسول بن کے آئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اطاعت کرے آجے، اپنے اعمال تباہ و برباد نہ کرے آجے۔ یا اللہ اور کیوں کمیں فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ فرمایا ایمان والو توڑے و رسول بن کے آئے نے، حاکم بن کے آئے نے، میں محبوبہ توڑے رب ان دی قسم ہے، وہ کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکے گا، نہ ہو سکتا ہے جڑا اپنے اختلاف اندر، اپنے جھگڑے اندر توڑی بات نو حرف آخر نہ سمجھے۔ فرمایا توڑے و رسول بن کے آئے نے، اللہ جی کی حکم ہے، فرمایا ایوہ الذین آمنوا، توجہ فرمائیے، قرآن سن دے جاؤ، اہل حدیث دا تر امتیاز قرآن سن دے جاؤ، احادیث سن دے جاؤ، کتاب اللہ سن دے جاؤ، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اور حدیث سن دے جاؤ، نہ قصہ ہے نہ کہانی ہے نہ کوئی جناب آواز ہوندی ہے۔ اللہ نے انہاں سانو آوازہ تو بچایا ہے، قصیاں تو بچایا ہے، کہانیاں تو بچایا ہے، جھوٹیاں روایتاں تو بچایا ہے، جھوٹی روایات تو بچایا ہے۔ خوش نصیب ہو رب نے تو قرآن عطا کیتے، حدیث عطا کیتی آنے، سڑھ لئی قرآن کافی ہے، مصطفیٰ دی حدیث اچھی بولیے، قرآن کافی ہے، مصطفیٰ دی حدیث اتنی کافی ہے، اتنی کافی ہے، اتنی کافی ہے کہ اساں کدے نہیں گئے کسے دروازے تے کہ مولوی جی ہے مسئلہ سڑنال بن گیا ہے تے اسی صرف قرآن حدیث مندے ہیں تے اسی اپنے مولویوں کو گئے ہیں تے انہاں مسئلے دا حل نہیں پیش کیتا، لہذا تسی دسو توڑے مسئلہ کندر حل ہوئے گا۔ ساڑھے کو صرف قرآن حدیث ہے، ساڑھے علماء کو ایسے مسئلے دا حل نہیں پیش ہویا، لہذا تسی دسو ادھی کدی نہیں گئے، کدی اس دو نہ کیا کہ اس مسئلے دا حل قرآن حدیث کو نہیں جاؤ فلاں مسئلہ کو لو پوچھ لو، فلاں گروہ کو لو پوچھ لو، اور ساتھ انہوں کدے کدے اور نہیں بھیجا، ساڑھے کو لوگ آندے نے، آگے آندے نے، دروازہ کھٹکھٹاندے نے، پوچھتے نے مولوی جی تسی اہل حدیث ہو؟ جی اسی اہل حدیث آندے نے، ساڑھے ایک مسئلہ پیش آ گیا ہے، تو ہنال کیڑا مسئلہ پیش آ گیا؟ ساڑھے ایک مسئلہ پیش آ گیا، ساڑھے ایک مسئلہ پیش آ گیا ہے، اسی غصے چ ہو گئے، ساڑھی لڑائی ہو گئی، ساڑھا جھگڑا ہو گیا، پھر کی ہویا؟ پھر اسی وہ کر بیٹھے جیڑا نہیں سی کرنا، تے پھر اسی اپنے علماء کھل گئے، پھر توڑے علماء نے کی فرمایا؟ ساڑھے علماء نے فرمایا جو فرمایا ہے، ساڑھے علماء نے فرمایا ہے جو فرمایا، ساڑھے علماء نے جو فرمایا ہے وہ فرمایا، جڑا دسن جو گئے نہیں گل دسن والی نہیں، گل پوچھن والی نہیں، جڑا انہاں دسیا وہ گل دسن والی نہیں، پوچھن والی نہیں، لہذا تسی دسو اے دا حل کی؟ اے دا مطلب ہے تو تریجی شے من کے بھی پھر بھی توڑے لئی کافی نہیں ہوئی، جڑا رب دی دروازے تے راضی نہ رہے، محمد دی سنت راضی نہ رہے، وہ انجے دھکے کھاندا ہے، ایویں آوارہ پھرنا ہے۔ اسی رضیت باللہ ربن، رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا، اسی اللہ دے رب ہون تے راضی سن، کدے اور کس دروازے جان دی لوڑ پئی نہیں، اسلام دے دین ہون تے راضیا، محمد مصطفیٰ دے مرشد مطاع ہون تے راضیا سن، کدے نہیں جانا پیا۔ لوگ آندے نے کہ ساڑا مسئلہ حل کرو، تو اسی ساڑا مسئلہ حل کرو، ساڑا مسئلہ حل کرو، ساڑا مسئلہ حل کرو۔ حضرت شیخ القرآن کدے یاد ہے مولانا محمد حسین شہوپوری، اللہ تبارک و تعالیٰ اندھی قبر دے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، فرما کردے سن ایک بندے نے اپنی بیوی نے طلاق دے بیٹھا، تو پھر انہیں فتوہ جا علماء کو مسئلہ پوچھا، کراچی دا بندہ سی وہ اپنے دور دا واقعہ سچا سنا دے سن، انہیں جا کے پوچھا علماء کو، علماء نے دسیا با تھوڑی صلح تو ہو سکتی ہے لیکن طریقہ ہے ہی، طریقہ سمجھ گئے؟ انہیں کہا ٹھیک، وہ گھر گیا، اس بیوی نے دسیا با طلاق تینوں ہو گئی ہے، تے مسئلہ میں پوچھا ہے علماء کو، وہ فرما دیں با اینج ہوئے گا،
اس آگے بھائی ٹھیک ہے. پھر کسی شریف بندہ کوئی لبھی, انہیں کہا اپنی کوٹھی دا جڑا ہے نا چوکیدار, ادھر بزرگ بھی ہے شریف بھی ہے, تو ادھر نکاح کر دیں. اس آگے ٹھیک ہے, نکاح کیتا تو اس آگے میں 2-4 دن مری رہ آنا, تو نکاح ہے تیرے تو میں کر جانا, تو واپس آئیں گا میں آؤں گا تو چھاڑ دے. وہ ٹر گیا مری پھرن ٹورن. یہ مگر نواں چودھری جدہ نکاح ہویا, یہ میمی بھی خوش ہو گیا, راضی ہو گیا. نہ کہا تو پکا رہا ہو سکا, میں پکا تو تم ہی پکی رہی ہو سکا. ٹھیک. وہ 4-5 دن گزرے, وہ واپس آیا, انہیں دروازہ کھٹکھٹایا کوٹھی دا. کوٹھی تے فیکٹری سی, وہ بیوی دے نا سی, وہ پریشان بہت ہے اس تو سی. کوٹھی بھی گئی, فیکٹری بھی گئی, تے وہ دروازہ پہ کھٹکھٹانا. دروازہ کھٹکا گیا تو نواں جڑا چودھری سے دروازہ کھولیا. انہیں کہا ہاں جی کی حکم ہے؟ اس نے کہا کی آنا ہے؟ اس نے کہا دروازہ کھول. انہیں دروازہ کھولیا, بیٹھ کے بٹھایا, دسو حکم کی ہے؟ اس نے کہا طلاق دے. اس نے کہا کینوں؟ اس نے کہا میری بیوی نو. اس نے کہا کملے ہوئے ہو, بندہ اپنی بیوی طلاق تے آپ دیندہ ہے, میں تو اڈی بیوی کی میں طلاق دینی ہے؟ تو سیاں تو میری بیوی طلاق دے, تو اڈی بیوی میں طلاق دے سکتا. اس نے کہا نہیں جیڑی تیری ہے. اس نے کہا میری ہے تو میں کیوں دیا؟ یہ تو تیری ہے تو میں دے نہیں سکتا, تو جی میری ہے تو میں کیوں دیا؟ اس نے کہا جیڑی فی الحال تیری ہے. اس نے کہا وہ پکی میری ہے. اس نے کہا میرے لیے کی حکم ہے؟ اس نے کہا تسی جا سکتے ہو. ان باہر نو نکلے ہے, مگر وہ پتہ قرآن پاک کی آنا ہے, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ. اور ویکھو جا رہے ہیں نُوَلِّهِ, ادھو ویدنے نے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. سانو اللہ نے کیویں بچایا ہے, کیویں رحمت فرمائی ہے. نبی علیہ السلام لعن اللہ المحلل, حضور فرماتے ہیں لعنت حلالہ کرنے والے پر, اور جدے واسطے کیتا جاندہ ہے دعاوں تے اللہ دی لعنت ہے. تے جدوں دعاوں تے اللہ دی لعنت ہے, حضور دی آمد نال پھر فائدہ کنے اٹھایا ہے؟ حضور دی آمد دا پھر فائدہ کنے اٹھایا ہے؟ پھر میرا توڑا بندہ ہے کہ ادھی راہ علامہ یوسف اسروری صاحب تشریف لے آئے نے. یہ نشانی ہے انہاں دی. بارش تو پہلے بدل آؤندہ ہے نا, یہ بدل آ گیا. نعرہ تکبیر. انج نہیں, ذرا بیٹھن دا ثبوت ہو, دوویں ہاتھ چوکے اللہ دا نام اعلان کرو. نعرہ تکبیر. شان مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, مولانا سید سبدان شاہ صاحب نقوی, مرکزی جمعیت اہل حدیث, بابا جی طفیل صاحب. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت ہے, سانو اللہ نے ہو جی لعنت تو محفوظ رکھے ہے. تے پھر میں کیوں نہ کہاں یہ حضور تشریف نہ لے آؤں دے. اے حالت کیفیت سا ہر بندے دی ہونی سی, پھر کیوں نہ کہیے سرکار کی آمد, کچھ کہیے سرکار کی آمد. تو آڈا حق بندہ ہے, تو سا نعرہ دو جندے چھوڑیا, تو سی کہو سرکار کی آمد. عزت محفوظ ہوئی ہے سرکار کی آمد, غیرت محفوظ ہوئی ہے سرکار کی آمد. اللہ نے غیرت عزت نہ نوازے ہے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے, غیرت عطا فرمائی ہے. اللہ نے اس طرح حفاظت فرمائی ہے. اہل حدیث یہ جنے کے اللہ نے کہا اللہ بے ولی, ولی تو بغیر نکاح نہیں ہونا. تا اہل حدیث آندہ ہے جڑی عورتاں جڑیاں بچیاں گھر جو نس کے نکاح کر دیا نے, عدالتاں جا کے نکاح کر دیا نے, مفرور بچیاں دا نکاح حرام ہے. وہ نکاح نہیں ہوندہ, زنا ہوندہ, بدکاری ہوندی ہے, فاشی ہوندی ہے, بے حیائی ہوندی ہے. ایک کوڑا طبقہ ہے, کیڑا گروہ ہے جنا عدالتاں اندر نکاح کیتا ہے. وہ کیڑا مولوی ہے, کیڑے مسلک دا مولوی لبنا تو صاحب ہے. میں لواں گا نام تے شکایت ہوئے گی, شکایت میں دا موقع نہیں دینا چاہنا.
تساں لبنا ہے، تساں آپ لبنا ہے، تلاش کرنا ہے۔ عدالت اندر جاؤ، جڑی مفرور بچی دا نکاح وکیلان دی چیمبراں اندر مجسٹریٹ دی عدالت اندر پڑھایا جا رہے ہوئے، تو آپ ویکھنا کیڑے مسلک دا مولوی ہے، جے اہل حدیث ہوئے تے اسی تواڈے مجرم، تے جے کوئی ہور ہوئے تے پھر میں کیوں نہ گواہ تواڈیاں عزتاں پامال کنے کیتا ہے۔ آؤ ذرا مل کے گئی ہے سرکار کی آمد، جنہیں عزت دا درس دیتا ہے، خیرت دا درس دیتا ہے۔ فرمایا لا نکاح الا بولی، ایس عزت پگڑی دی عزت رکھیے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، ایس ٹوپی دستار دی عزت مصطفیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ او دے کل پوچھو اللہ نہ کرے جدی بچی بہن بیٹی کوئی گھروں نس جاندی ہے تے پھر دسو پنڈ اندر رہن جو گانی رہندا تے او بہراتری اندر سر چکن جو گانی رہندا، او جناب جین جو گانی رہندا، جیندہ بندہ او مر جاندا ہے، تڑپدا رہندا ہے، ہر ویلے دل دا کھولدا رہندا ہے۔ تے جے مسلک اہل حدیث نو جان دے ہو، پہچان دے ہو، سمجھ دے ہو کس نے تواڈی دستار دی حفاظت کیتی ہے، کنے تواڈی پگڑی دی حفاظت کیتی ہے، کنے تواڈی عزت دی حفاظت کیتی ہے۔ محبوب علیہ السلام فرما گئے لا نکاح الا بولی، جب تک ولی دی اجازت نہیں نکاح نہیں ہوئے گا۔ کاش تسی مصطفیٰ دروازے تے آندے، جناب سرکار کی آمد مرحبا بازارت دے اندر کہن الحق ادا نہیں ہونا، سرکار کی آمد مرحبا صرف لائٹاں نال نہیں ہوندہ، روشنیاں نال نہیں ہونا۔ اینج ویکھو جنہ سرکار دی آمد مرحبا جنہ کی ہے، اللہ نے ساڑی عزت دی غیرت دی تو حفاظت کیتی ہے۔ یہ تو اہل حدیث نے فتوہ جاری کیتا ہے کہ مفرور بچی دا نکاح اپنی مرضی نال نہیں ہو سکتا، زنا بدکاری ہے، فنکاح ہوا باطل۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے جڑی بغیر ولی تو نکاح کر جائے وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح نہیں، وہ زنا بدکاری ہے۔ یہ تواڈی عزت غیرت حدیث کے ذریعے محفوظ ہو گئی ہے تے پھر دارے مل کے کہو سرکار کی آمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، سرکار کی آمد۔ مل کے پیار نال جدو میں دلیل دیاں دلیل تے آخر تے تھے آمد ہے تو نہ آپ تڑپ جانا چاہیے سرکار کی آمد۔ مجھے بولیے سرکار کی آمد، اہل حدیث دا پیغام سنیے سرکار کی آمد مرحبا۔ حق ہمارا اس نعرے پر، حق ہمارا اس نعرے پر، حضور کی رحمتوں ساریاں سمیٹی آنے دے، اللہ دی رحمت نہ اہل حدیث نے سمیٹی آنے، کیوں نہ کہیے سرکار کی آمد۔ مل کے پیارنا سرکار کی آمد۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، رب آندہ ہے توڑے کو رسول رحمت آئے، اسی آنے جی میرے اللہ تشریف لے آئے، اسی آگے کھڑے کی کہہ رہے ہیں سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا۔ آپ کی بن کے آئے عزیز علیہ معنتم، توڑی تکلیف اس مصطفیٰ نو گوارا نہیں، توڑا دکھ مصطفیٰ نو گوارا نہیں، توڑی پرشانی مصطفیٰ نو گوارا نہیں۔ کہتے اللہ پاک اسے مسئلے نو دو جی الفاظ اندر بیان کرنا ہے۔ فرما وَيَزَوَانُهُمْ مِسَرَهُمْ، فرما جڑے توڑے دے بوجھ پہ ہوئے سن وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتارے ہیں۔ اور میں نے یاد آ گیا مناظر اسلام حافظ عبداللہ شوقری رحمت اللہ علیہ ایتھی تشریف لے آئے سن اسی مسجد اندر اسی جلسے اندر تے پڑھ دے سن وَيَزَوَانُهُمْ وَيَزَوَانُهُمْ مِسَرَهُمْ، اسی ادھو سنا نہ آئے سن تو ہونا سے بھی مولوی شمار ہونے اور اللہ دی رحمت ہے یہ ہو دی تو قیامت نشانی ہے یہ نہ پھر توجہ ہے۔ وَيَزَوَانُهُمْ إِسْرَهُمْ وَيَزَوَانُهُمْ إِسْرَهُمْ، او وہ جانو لان واسطے آئے نے، حضور رحمت للعالمین بن کے آئے نے، رسول بن کے آئے نے، کتنے مہربان نے۔ حدیث سید البخاری اندر میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کل خاتون ایک صحابی عرض کر دیئے محبوب جی میں اپنے نفس نو توڑے واسطے حبہ کرنا چاہنی ہے، میں تو نہ یعنی نکاح کرنا چاہنی ہاں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے اس وقت نکاح دی ضرورت نہیں، میں کوئی نکاح اس وقت نہیں کرنا چاہنا۔ وہ خاتون آندی ہے محبوب جی میں تو نہ نکاح کرنا چاہنی ہاں، میں اپنے نفس نو توڑے واسطے حبہ کرنا چاہنی ہاں، میں تو نہ نکاح کرنا چاہنی ہاں۔ حضور نے فرمایا میں نے ضرورت نہیں اس وقت نکاح دی۔ ایک صحابی اٹھ کے عرض کردہ محبوب جی جے تسا نکاح نہیں کرنا تو میرا ادھر نکاح کرا دو۔ آپ نے فرمایا کوئی تیرے کو حق مار جوگی چیز ہے یا نہیں؟ عرض کرتا ہے محبوب جی گھروں پتہ کیتا جا سکتا ہے۔ فرمایا جا پتہ کر کے ایک گھر گیا واپس آیا ہے، چہرہ اترے ہویا ہے، آپ نے پوچھا کی ہویا ہے؟ فرمایا محبوب جی گھر کے اندر شے ہی کوئی نہیں۔
حق مار رہی کوئی چیز نہیں. فرمایا جا کوئی لوہے دی انگوٹھی تے ہوئے گی. آدھا محبوب جی لوہے دی انگوٹھی بھی کوئی نہیں. فرمایا اچھا تو یہ ہون ہو گیا مولوی تو پتا تو کہنا بس 5,500 اسا پڑھانا نہیں تے شرعی اقمات ضروری ہے. انہاں تے لیا کیڑا 32 روپے تے 6 آنے. واہ کیوں سہیل معاویہ صاحب اتنا ہی دین دیا. شرعی نے حق مار. میں ایک نکاح پڑھا ہے میں پوچھا حق مار کتنا. انہوں نے جی شرعی بند چھڑو. میں 5 لاکھ لکھن لگا. تے آندھا جی ایک ہی میں کہا شرعی. آندھا جی انہاں تے نہیں ہوندہ تو سنیا 500 ہوندہ ہے. میں کہا اے او شریعت ہے جیڑی حضور تے نازل ہوئی ہے. دے وچ کوئی مقرر نہیں. مردی طاقت تے جے طاقت نہ ہوئے تو پھر حضور نو پڑھو. نبی علیہ السلام میں لوہے دی انگوٹھی محبوب جی لوہے دی انگوٹھی بھی کوئی نہیں. فرمایا کوئی چیز محبوب جی نہیں میرے گھر اندر. فرمایا کچھ قرآن یاد ہی. عزیزن علیہ مانتم تو آڈی تکلیف مصطفیٰ نو گوارا ہی نہیں. وَيَضَوَانُهُمْ إِسْرَهُمْ ہوتے توڑے دے بوجھا نو لان واسے آئے نے. او بوجھ پاننی آئے بوجھ لان واسے آئے نے. فرمایا کچھ قرآن دیا صورتیں یاد نہیں. عرض کرتا ہے محبوب جی قالا قضا و قضا. ہاں محبوب جی او بھی صورت یاد ہے او بھی صورت یاد ہے او بھی صورت یاد ہے. فرمایا جڑیاں یاد نہیں جڑیاں تنو صورتیں یاد نے او تو اپنی بیوی نو یاد کرا دینا ہے. میں محمد نے تیرے ای حکمار بنا دیتا ہے. جدے کل کچھ نہیں. فرمایا او دے لئے ای حکمار بنا دیتا ہے. پھر کیوں نہ کہیے سرکار کی آمد. مولوی دا 15ویں صدی جو آندہ 32 روپے تو بغیر ہوندہ ہی نہیں. 32 روپے تے 6 آنے 22 کلو کرے لیندہ ہی نہ ہے. اتنا بہتر ایک کدو لے کے دے دو. توجہ سرکار کی آمد سرکار کی آمد. عزیزن علیہ مانتم حضور نے بوجھ نہیں پایا. حضور نے بوجھ نہیں پایا. میں ایک جگہ تے یہ حدیث پڑھی تو بندہ کی پوچھتا ہے. آندھا جی تُسا ایک مسئلہ غلط کر چھوڑا ہے. میں کہا وہ دسو کیڑا ہویا ہے. جڑا تُسا آکھیا با وہ جڑا مرد ہے وہ اس نے قرآن پڑھا سی. میں آکھا جی تو جڑا وہ تو استاد بن سا جی. استاد تو پیو دے درجے چوندہ ہے. میں آکھا گل تے تیری بیٹی بڑے بڑے فقی بندے گزرے ان دنیا سے. توجہ ہے جڑا وہ تو پھر ابا بن جا سی تے وہ تو پھر وہ استاد ہو جا سی. استاد پیو دی طرح ہوندہ ہے. پھر وہ نکاح رہا سی. میں کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کتنا قرآن اور حدیث صحابہ کو پڑھایا. اللہ کے بندو یہ تو سنت ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو پڑھائے بیوی اپنے شوہر کو پڑھائے. حضور نے کتنا دین امی عائشہ کو پڑھایا. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ فرمایا توڑے کو رسول رحمت رسول بن کے آئے. اساڑا حق بندہ کی کہیے سرکار کی آمد. اجھی کہو سرکار کی آمد. کتنے مہربان نے آپ نے امت بوجھ بھار پائے. نبی علیہ السلام ماہ رمضان ہے. رمضان دا آخری اشرے دی پہلی تاقرات نبی علیہ السلام تشریف لے آئے. صحابہ کرام مسجد نبی اندر موجود نے. آپ نے انہوں نماز پڑھائی ہے جنہوں نماز تراویح آن دے کیا میں رمضان حضور نے نماز تراویح پڑھائی ہے. دوسرا رات تاقرات آئی ہے. حضور پھر تشریف لے آئے. صحابہ کرام پہلے زیادہ موجود نے. آپ نے پھر جماعت کروائی ہے. تیسری رات تک آئی ہے. حضور تشریف لے آئے نے. آپ نے صحابہ کرام نماز تراویح دی نماز پڑھائی ہے. نماز مسجد نبوی اندر پڑھائی ہے. نماز تراویح پڑھائی ہے. قیام رمضان کروایا جماعت کروائی ہے. اور جدو جماعت کروائی ہے کنی رکعت پڑھائیاں نے. اچھی بولو کنی رکعت پڑھائیاں نے. اچھی بولو کنیاں پڑھائیاں نے. 8 رکعات 3 وتر حضور نے پڑھا. صحیح البخاری اندر حدیث ہے. لوگ آندھے مکہ مدینہ اندر بھی ہوندی یعنی اللہ دا فضل ہے. سال ہوتے بھی 8 ہوئی یعنی چلو میں آگا رولا مکہ یا اللہ پکیاں رہن ہونے. اس سال بیت اللہ اندر بھی گنی ہوئی یعنی
انہاں کیا کرونا ہے تے او پڑھو جڑے صحیح حدیث نے صحیح حدیث دے مطابق عمل کرو پہلے پتہ کی کرتا ہے سن ویاں نو خوش کرن واسطے دو امام پڑھائے سن ایک آ کے 10 پڑھا کے ٹر جاندا سی آندا سی ہن جڑے 20 والے نو مگر شروع ہو جاؤ دوبارہ او نواں امام آ کے او 10 پڑھاندا سی اے سمجھدے سن 20 پڑھا رہے نے انہاں 2 امام مقرر کر کے تے اتھوں دے حالات نو پرامن کیتا سی ہن انہاں 8 شروع کیتیاں نے انشاءاللہ 8 ہی رہنیاں نے انشاءاللہ 8 رکعات 3 وتر نبی علیہ السلام نے پڑھا چوتھی رات تک آئی نبی علیہ السلام تشریف نہ لے آئے صحابہ انتظار کرتے رہے کہ حضور ہونے تشریف لے آن نماز تراویح پڑھان سن لو حضور علیہ السلام تشریف نہ لے آئے حتیٰ کہ سحری دا وقت ختم ہون نو آئے محبوب تشریف لے آئے فرمایا میرے صحابہ جاؤ سحری کرو میں نے پتا سی تسی مسجد نبی اندر تشریف فرماؤ میرا انتظار کر رہے ہو میں کیوں نہیں آیا اے رب نو نماز اینی پسند آئی ہے نماز تراویح میری پڑھانا اللہ نو اینی پسند آئی ہے میں ڈر لگ گیا ہے میں خطرہ محسوس ہویا ہے کہ تو آڑے دے فرض نہ ہو جائے تے جے تو آڑے دے فرض ہو جائے تے وَتَعْجِزُ عَنَا پھر تسی عاجز ہو جاؤ گے پڑھن تو آڑے بات مشکل بن جائے گی تے میں نو تو آڑا دکھ گوارا نہیں میں نو تو آڑی تکلیف گوارا نہیں میں نو تو آڑی پریشانی گوارا نہیں میں تھا نہیں آیا تو آڑے تے فرض نہ ہو جائے حضور نے پورا مہینہ نماز تراویح کیوں نہیں جماعت کروائی کہ امت فرض نہ ہو جائے امت لازم نہ ہو جائے امت ضروری نہ ہو جائے اس واسطے حضور چوتھی رات تشریف نہیں لے آئے جڑے تشریف لے آئے وہ بھی 8 رکعات 3 وتر پڑھائے نے قربان جاواں جنہ 12 ہور رلا کے امت بوجھ پایا ہے نال 12 ہور رلائیاں نے بوجھ امت تے پایا ایک مولوی نے پوچھا ہے تھوڑے کوئی دلیل کوئی بڑی کتھے ڈاکٹر عبدالرشید اظہر اللہ ان دی قبر تے رحمتہ فرمائے یاد آیا فرمان سن میرے کو بندے آ گئے تو انہاں کیا باسا نا تو انہاں تراویح تے گل کرنی موضوع تو انہاں فرمایا کرو انہاں کیا بس سب تو پہلے تو پتہ کی کرنا بس سب تو جڑی وڈی تے اچھی تے پکی توڑی دلیل ہے نا پہلے وہ تو سا دسنی وہ جڑا پہلے جڑی دلیل ہے وہ میں تو اندر سب تو پکی دلیل میں بندے پوچھا میں توڑے کو سب تو وزنی دلیل کیڑی ہو سکے تراویح ہون دسو اس تو بڑی کوئی دلیل ہو سکتی ہو سکے تراویح وچ لکھے گل ہوتا ہے وی پڑھو اور بات ہو سکتی اس تو بڑی دلیل کی ہو سکتی اللہ دی قسم اس تو علاوہ ہے بھی کوئی نہیں سب سے بڑی یہی ہے گجرات ایک پنڈ جنا اتھے سے کیا تقریر کرن تو انہوں نے کہا جی ساڑھا ایک بابا ہے تے وہ پورا برادری ہو گئی ہے سیدھی وہ بابا نہیں ہوندہ انہوں سمجھانے آتے وہ سمجھدہ نہیں کہ تسی ذرا ملو اسے کئی خطیب علماء انہوں نے ملائے نے کوئی کسی دے قابو نہیں آیا تو تسی شاید کوئی گل کر لو میں کہ ملاؤ تے صحیح جدو میں بابے کو جا کے دارے تے بیٹھا نا وہ آندہ ہے تن پتہ کیوں لے آئے نے میرے کو میں چھوٹے موٹے مولوی تو قابو نہیں آندہ میں کہ بابا تگڑا لگتا ہے میں کہ دسو جناب فرماؤ آندہ یہ میں نہ دینا میرے نہ در اللہ ہے بھئی آندہ بفاتحہ امام دے پیچھے پڑھا کرو تو میں آنا بفاتحہ تو بغیر نماز جڑی ہے ہو جاندی امام جو بنا لیا تھا میں کہا بابا جی کوئی دلیل اور ساکھے دلیل تے نماز دے بیچے میں کہ وہ کھڑی اور ساکھے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیر روک تو ان دس جدو نماز آندی ہے روک تو میں نے کہا ٹور کے میں ٹورے نا میں کہا بابا جی کہ میرے کو بھی ہے دلیل یعنی وہ کہڑی میں کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا میں کہ میں نے اجازت دو اے بابا نہیں جے مننا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیے آپ نے دن رات نماز تراویح دی جماعت کروا کے مسنون کر کے مشروع کر کے سنت بنا کے طریقہ بنا کے امت لی حجت اور دلیل بنا کے پھر کیوں نہیں جماعت کروائی کہ تے امت تے فرض نہ ہو جائے تے میری امت پھر تکلیف اندر مشقت نظر نہ پہ جائے میں کیوں نہ کہوں وَيَا زَوَانُهُمْ يَسَرَهُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَعَانِتُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا
رحمت للعالمین، اور اپنی زبان کیوں نہ کہاں سرکار کی آمد، تسی کہو پیار نہ سرکار کی آمد، مل کے کہو محبت نہ جھوم کے کہو سرکار کی آمد۔ پتہ تو سا ربیع الاول چاہ کیا سی ربیع ثانی کہنے لگے ہیں سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مرحبا مرحبا مرحبا، کوئی شک نہیں مرحبا، لیکن آئے کس لئی نے کیڑا پیغام لے کے آئے انہیں توجہ فرمائی۔ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے سی ابن خزامہ دی حدیث پاک ہے، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ حدیث راوی نے فرمایا نبی علیہ السلام نے وضو کیتا ہے، وضو کرن لگیا، موسم دی شدت سردی ہے، حضور نے جراباں پائیاں نے، حضور نے جراباں پائیاں نے، توجہ فرمائی حضور نے جراباں پائیاں نے، جے میں سمجھ نہیں آئی تے اس طرح سمجھو دو بندے وضو کر رہے ہیں، یہ تے حدیث پاک ہے، حدیث پاک تو ہٹ کے ذرا بعد نو سمجھانے عرض کرنا، دو بندے کٹھے دوست نے سفر کر رہے ہیں، ایک اہلی حدیث ایک دوسرا ساتھی، یہ دونوں سفر کر رہے ہیں، شدت سردی دا موسم ہے، دوہاں جراباں پائی ہوئی ہیں، جراباں پاہاں نماز دا وقت ہو گیا ہے، ان زور دی نماز پڑھنی ہے تو وضو کرن لگے ہیں، انہیں بھی او جناب پچھا مسجد سن اندر گیا، وہ جراباں اتار رہا، جراباں اتار کے انہیں رکھی آنے تے انہیں جراباں اتار کے تے پیر دھوتے نے، انہیں جراباں میں پائی رکھی آنے، انہیں وضو کیتا ہے، انہوں تے مسا کیتا ہے، وہ انہوں پوچھتا ہے بتوئے کے کیتا ہے، میں آنا انہیں کے کیتا ہے، انہیں وہ کیتا ہے جن کی کیتا ہے، میں کہ سرکار کی آمد، اے نہیں تے رحمت تو فائدہ اٹھایا، حضور دی رحمت تو اے نہیں تے فائدہ اٹھایا، تو سردی اندر جراباں لائی پھرنا ہے، سردی اندر تے شدت دے اندر جناب جراباں لا کے پھرنا ہے، پھر عصر تے اتاریں گا، پھر مغرب تے اتاریں گا، پھر عشاء تے اتاریں گا، اس سفر اندر 3 دن تے 3 راتاں جراباں پہنے رکھے گا، جراباں پہنی رکھے گا، تے جیڑا بندہ دا جراباں لا کے سونا چاہیے، طبی طور تے نقصان ہے، بیماری ہوندی ہے، میں آنا حضور فرماندے نے مسافر بندہ حضور دی سنت، حضور دا طریقہ، حضور دا فرمان، حضور دی حدیث تکلیف تے بیماری ہو سکتی ہے نہیں، حضور نے جو فرمایا مسافر بندہ 3 دن تے 3 راتاں جراباں پائی رکھے اور ہوتے مسا کردہ رہے تے مقیم بندہ 1 دن 1 رات 5 نمازیں میں سمجھو کہ زور دے ہوتے انہیں وضو کیتا ہے جراب پا لئیے اگلے زور تے پھر اتارے گا جراباں پہن لوے جناب وہ جراباں اتار کے وضو کر لے گا جے 5 نمازاں وہ مسے نال پڑھ سکتا ہے تے دوجہ اتار کے پھر دے جناب جراب ہوتے مسا کرنا ہے او دا حق نہیں اے دا حق کے کوے عزیزن علیہ مانتم ادا حق کے کوے وَيَزَوَنُهُمْ مِسَرَهُمْ ادا حق کے کوے سرکار کی آمد اچھی کہو سرکار کی آمد سرکار کی آمد مرحبا ہمارے لیے مرحبا ہمارے لیے رحمت مصطفیٰ ہمارے لیے رحمت کس طرح فائدہ اٹھایا ہے آل الحدیث نے توجہ فرمائی ہے جو رحمت مسا کیتا ہے آگے بڑھئے جے کدے کدے انجوی رنگ ہونا ہے بندے نے مضبوط پگڑی بنی ہوئی ہے جی میں حضرت شیخ ساڑھے مولا ممتفیل صاحب پگڑی میں بندے صاحب آج بھی بدلی ہوئی ماشاء ایویں پگڑی مبارک بنی ہوئی ہے پگڑی جدو بدی ہوندی ہے تے بندہ ایویں پگڑی دے اوپر ایویں مسا کر لوے پگڑی دے اوپر ایویں مسا کر لوے تے بولے سرکار کی آمد سرکار کی آمد مرحبا پگڑی پر مسا کرنا پیغمبر دی سنت جرابوں پر مسا کرنا پیغمبر کی سنت موضوع پر مسا کرنا پیغمبر کی سنت اگر چمڑے دے جناب جرابوں موضوع کیا جانا خفین کیا جانا ہے تے جے جناب اون دیا کپڑے دیا جرابوں جراب ہی کیا جانا ہے باب المسیل الجوربین امام بن خزیمہ رحمت اللہ علیہ نے باب بنے ایسے ابن خزیمہ اندر جرابوں پر مسح کباب جے مسائل حدیث کرے سہولت اہل حدیث نے فائدہ اٹھایا ہے رحمت مصطفیٰ محبت مصطفیٰ پیار مصطفیٰ عزیز علیہ مانتم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم جے وہ سمجھ نہیں آئی ادھر آگے چلیے موسم اور خراب ہویا بارش ہونے لگی ادھو ویدہ بارش ہونے لگی چلو کوئی مسئلہ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت سنت حدیث رحمت توجہ فرمائی
موسم دی شدت ہوئی ہے بارش دا جناب شروع ہے بارش ہونے لگی ہے ادھروں بارش دی موسلادھار بارش شروع ہو گئی ہے تو مغرب دی اذان دا عشاء دی اذان دا ویلا ہو گیا اور اے مسجد بھی ہے دوسرے مسالک دی مساجد بھی نے ادھروں آواز آئی اذان مغرب دا وقت ہو گیا یا اذان عشاء دا وقت ہو گیا ہے اور مولوی لاؤڈ سپیکر کھول کے آنا حی علی الصلاۃ پورا پنڈ مسجد تے آؤ نماز پڑھو ایہی معنی بندا ہے نا بس سارے آ جاؤ مسجد مولوی جی بارش ہو رہی ہے کیویں آئیے فرمایا ڈگو یا مرو آؤ حی علی الصلاۃ آؤ مولوی جی بارش ہو رہی ہے گلیاں گندیاں نے پانی چکڑ ہوگا کپڑے خراب ہونگے کیویں آئی ہو سکے جویں آؤ باویں ڈگو باویں مرو جی ہڈی ٹوٹ گئی تے کینسر اسپتال ہڈیاں جڑن دا شعبہ شروع ہو گیا یہ تو انہوں نے پرسوں سمجھ آ رہی بابا بھی تھوڑی ہڈی ٹوٹ جائے تسا آنا ہے ہر صورت یہ ان بابا دیواراں پھڑ پھڑ کے مسیطے جا رہے ہیں بھائی بابا کدھر جا رہے ہیں جی وہ نماز پڑھنی ہے مسجد اہل حدیث جو آواز آئی اللہ صلو فی الرحال صلو فی الرحال اے جماعت دے لوگوں پڑھنا لے ہو بستی آلے ہو حضور والو حکم نماز گھر پڑھ لو تے کبھو سرکار کی آمد گھر نماز پڑھ لو جماعت دا ثواب مل جائے گا گھر نماز پڑھ لو جماعت دا ثواب مل جائے گا ہڈیاں توڑن دی لوڑ کوئی نہیں ڈگن دی لوڑ کوئی نہیں کپڑے خراب کرن دی کوئی لوڑ کوئی نہیں بزرگن چپکڑے جان دی لوڑ کوئی نہیں گھرے نماز پڑھ لو بارش ہو رہی ہے توڑا نبی کون ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ مانتم اس نبی نو توڑی تکلیف گوارا اس نبی نو توڑی تکلیف گوارا نہیں وہ کون ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وہ کون ہے وَيَزَوَانُهُ مِسْرَهُمْ اس نبی دا سنت ہے اس نبی دا طریقہ ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ گھر نماز پڑھ لو جماعت دا ثواب بھی پورا ملے گا گھر نماز پڑھ لو جماعت دا ثواب گھر بیٹھے کلہ نماز پڑھن نال جماعت دا پورا ثواب ملے تو پھر میں کیوں نہ کہاں سرکار کی آمد تسی ڈلے ہو گئے سرکار کی آمد جی اینج نہ سمجھ آئے تے مغرب کی نماز تے مسجد جے بندہ پہنچ گیا ادھروں بارش شروع ہو گئی مسجد نمازی آگئے مغبار بارش شروع ہو گئی نماز مغرب ہوئی ان مولوی صاحب ویندے نے مقتدی آلتے مقتدی آبیدین مولوی صاحب ایک دو جن ہولی ہولی شروع کرنے لگ پوچھن لگے مولوی جی عشاء نالے نہ پڑھ لئی دوسری مسجد چھو آواز آئی ہن آئے ہوتے جاؤ ڈگ دے گھر پھر ہوئے عشاء ویلی اتھے مرو تے اتھے بیٹھو اہل حدیث امام نے کیا اٹھو ذرا تکبیر اقامت کا عشاء دی دوئے نمازاں بارش اندر اکٹھیاں پڑھئے تے نال کبھیے سرکار کی آمد آندے ہوندے سرکاروں تیل بھی لبے تھے سرکار اللہ تیل لبے سرکار اللہ سہولت پہ لب دیئے حضور فرماندن حضور دا عمل کیے کہ بارش دے اندر جناب بارش دے اندر مغرب دے نال عشاء پڑھ لی جائے سخت بارش دے اندر دو نمازیں کٹھیاں کر لیا جان بتاؤ کہ رب کی زمین پہ ہم نہ ہوتے اس حدیث پہ عمل کون کرتا کدے کدے میں سوچنا اگر ہم نہ ہوتے تو اس حدیث پہ اللہ کی زمین پہ کوئی عمل کرنے والا نہ ہوتا تو اللہ نے اہل حدیث کو رکھا ہی حدیث پہ عمل کے لیے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ ساڑھا حق بن دے اسی کبھی سرکار کی آمد مل کے محبت نال سرکار کی آمد تھکنا نہیں حضور دا ذکر ہو رہا سرکار کی آمد مرحبا رحمت للعالمین کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا کتنے مہربان نے پیارے حبیب جناب
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مہربان نے امت لئی، کتنے شفیق نے امت لئی، کتنے رحمت للعالمین نے امت لئی، کتنے سہولت دے رہنے امت نو، کتنی آسانیت دے رہنے نبی علیہ السلام امت نو۔ ذرا غور کرتے جانا حدیث پاک تے، میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا آسان دین دیتا ہے۔ ان الدین یسرون، حضور دا فرمان ہے دین اسلام انتہائی آسان ہے۔ قرآن کی اندھا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْ مِن مُدَّكِرْ، دین اللہ نے قرآن نو انتہائی آسان نازل کیتا ہے کوئی سمجھن والا؟ جتے حضور نے امت لئی تکلیف ویکھی ہے، امت لئی آسانی ضرور پیدا فرمائی ہے۔ جتے حضور نے امت لئی پریشانی دکھ ویکھی ہے، حضور نے اتھے ہی آسانی پیدا فرمائی ہے۔ سیدنا جعفر تیار، سیدنا جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ انہوں نے گھر والے غم دکھ تکلیف اندر نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ انج کرو کہ جعفر تیار دے گھر والے واسطے کھانا پکاؤ۔ سنو جعفر تیار دے گھر والے واسطے کھانا پکاؤ۔ انہوں نے گھر والے غم اندر دکھ پریشانی اندر نے، انہوں واسطے کھانا پکا کے انہوں نے گھر بھیجو۔ حضور کی فرماندے نے جنہاں دی فوتگی ہو جائے انہوں نے گھر کھانا پکا کے، جنہاں دی فوتگی ہو جائے انہاں دے گھر کھانا پکا کے بھیجو۔ مولوی کی آندہ ہے جنہاں دے گھر فوتگی ہو جائے وہ ساڑھے 10 مولویاں دے بھی نال پکان، شگرد بھی نال ہونگے، 10 میں 10 بندے ہونگے، لہذا تسی ساڑھا بھی کھانا پکاؤ، تیسرے دن بھی پکاؤ، پھر 10ویں دن بھی پکاؤ، پھر 21ویں دن بھی پکاؤ، پھر 40ویں دن بھی پکاؤ۔ انہاں تک پنڈج کو اللہ کرے گا کوئی اور مر جائے گا، پھر جناب 11ویں دا دن آ جائے گا، پھر جناب سال بعد برسی آ جائے گی۔ میت دا جڑا کفن نالو کپڑا گز بچے گا، مسلے دے ناتے وہ بھی میں لے جاواں گا، جڑا مریت نو نوان دا جناب صابن بچے گا تے خوشبو بچے گی وہ بھی میں لے جاواں گا۔ تو کیوں لے جائیں گا؟ جانے توڑے بچے ڈرن گے، ساڑھے بچے ڈر دن تیرے بچے فلاد دے لوئے دے بڑے ہوئے نے، ساڑھے بچے آندہ توڑے بچے ڈرن گے، میت دا بچے ہویا صابن ہے توڑے بچے ڈرن گے۔ یہ اپنی جیکٹ دی جیب اندر کفن دا بچے ہویا کپڑا پا رہے ہے تے ہن میں کی کہاں کفن چور کون ہے؟ ایک کفن نو پائی جا رہے ہے جیب دے اندر تے اہل حدیث آندا ہے اے بھی جائز نہیں تے اتھوں صابن لٹنا بھی جائز نہیں۔ تیجے دن تے 10ویں دن تے 40ویں دن اس میت دے گھروں کھانا یہ رسم بھی جائز نہیں۔ پھر میں کیوں نہ کہاں سستا ترین مسلک ربطی زمین تے اہل حدیث ہے، ایک دی برکت نال ہوئے ہے سرکار کی آمد، سرکار کی آمد مرحبا اونچی بولو سرکار کی آمد۔ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھان دیتے فرمان دے میرے صحابہ اے میت اگر مقروض ہے اے دا قرضہ دے، جناب اگر کوئی یہ مال چھوڑ گیا ہے وراثت چھوڑ گیا ہے کوئی ترکہ اس دا ہے وہ اے دے وارثہ اندر تقسیم ہوئے گا۔ اگر کوئی قرضہ میرا صحابی چھوڑ گیا ہے اے دا قرضہ کوئی ادا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ صحابہ کرام چو برادری چو دے رشتہ داراں چو دے وارثاں جو کوئی بول پہندہ ٹھیک ہے محبوب جی یہ مقروض دا قرضہ اسی ادا کرانگے، لیکن جے کوئی نہ بول دا حضور فرماندہ جے دا کوئی قرضہ ادا نہ کرے اس قرضہ میں محمد ادا کرانگا۔ عزیزون علیہ معنتم ویازوانہم اسرہم، انہوں کیا جاندہ رحمت للعالمین، انہوں دے بارے میرا جی کرتا ہے ہر مومن کہے سرکار کی آمد، سرکار کی آمد مرحبا۔ کتنے مہربان ہیں پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دی سنت دے اندر اساں کل 7واں 40ویں دا بوجھ امت دے پایا، آج بھی نہیں ڈالا آج تک۔ ایک جگہ تے میں کیا تقریر نا سانگلہ علد علاقے چھ میں کیا حضرت صدیق دا جنازہ کس پڑھایا؟ میں دس دا کہ حضرت صدیق دا جنازہ کس پڑھایا، حضرت عمر عثمان و علی دے جنازے کس پڑھائے میں دس دا تے جنہ کول پڑھائے نا او دے نا تسی دسو۔ تاریخی محفوظ ہوندہ نا فلاں بندہ جنازہ فلاں پڑھایا تے فلاں دے کول علی دعا فلاں کرائی تے میں کہ جنازہ صدیق عمر عثمان لیدہ کنے پڑھایا ہے وہ نام میں دستا تے جنہ کول پڑھایا وہ دے نا تسی دسو۔ انہاں اپنے مولوی نہ رابطہ کی تا فیصلہ بات اسا کہ میں 5000 روپیہ لیسا تے آسا، انہاں کہ ٹھیک ہے آجا 5000 ریٹ بھی
انہوں نے کہا بھئی آ جاؤ تسی وہ آ گئے 10,000 انہیں پہلے لے لیا 15,000 انہیں مگروں دینا تقریر انہیں شروع کی تھی 1.5 گھنٹہ کی تھی تے انہیں کیا بھائی سال ثواب ہے کوئی حرج نہیں دلائل درور دے کے تے بندہ وچ اٹھیا اس آ کہ جیڑی گل اسا پوچھنی ہو تے تو دسی کوئی اسا تن 5,000 روپیہ دیتا ہے اس گل دا بس صدیق تے عمر عثمان علی دا جناب کول شریف کنے پڑھایا تو نا دسنا ہے وہ نا دا کہہ گئے تو پتہ کی آندا ہے آندا وہ نیک لوگ آئے انہوں نے لوڑ کیڑی آئی کول دی میں آگے قبال دلیل آندا وہ بخشے بخشائے لوگ آئے انہوں نے کول دی لوڑ ہی کوئی نہیں چند دن بعد میرا جلسہ پھر میں کہا بلو چلو تابعین دا داس دیو جڑے وہ بھی نیک آئے میں آگا امام بخاری مسلم ابداؤ نسائی ترمذی ماجہ امام ابو حنیفہ شافعی مالک احمد بن حنبل کسے دا کوئی کول شریف پڑھایا ہوئے کسے نے پڑھایا ہوئے نا داس دیو جڑے وہ بھی نیک آئے میں آگا بدکار تسی آئی ہو یہ بدکارہ نہیں رکھے ہے من نادس فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد حضور فرمان جیڑا عمل آسان نہیں کیتا جدو تے ساڑا حکم نہیں وہ عمل مردود ہے لہذا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم اور اہل حدیث سن لو برادریاں دیئے دوستان دن قومان دیئے کیا کام کرو تسی ڈٹ جایا کرو سنت پہ ڈٹ جایا کرو سنت پہ ڈٹ جایا کرو جاؤ کسے تذیت بہ جایا کرو چپ کر کے جا کے تزیدی کلمات کہہ کے بہ جایا کرو ہاتھ اینج نا چنگے اینج پچھا کر کے بیٹھا کرو تاکہ اگلے ویکھن بہات اینج تلے منافقار نہ بیٹھے کرو اینج کر کے وہ ہاتھ چکے دے پہن تو اینج نال بیٹھے ہوندے چلو اینج سمجھن بھئی بھی چکی پہ ہے چنگے ہاتھ پچھا کر وہ پوچھے بس تُسا ہاتھ کیوں نہیں چکے تو تُسی پوچھو بس تو کیوں چکے وہ جے پوچھ سکتے ہیں تُسی پوچھ لو بس تو کیوں چکے تو آکسی با میں اون چکے تُسی آکھو با میں اونج نہیں چکے بس تو کیوں چکے وہ آکھتی میں ویسے چک لینا تُسی آکھو میں ویسے ہی نہیں چکے تیرا ویسا سونے دا ہے بس تو جو کام کری اپنی مرضی نال تو بدعت پہ پکا ہے ہم سنت پہ نہ ڈٹے تو بدعت نہیں چھوڑ دا ساڑھے احترام اسی تیرے احترام سنت چھوڑ دے یہ تین نہیں پتا باسا آمنا ہے تو ایک کام کرے ہی نہ یہ تینوں کوئی حیات ساڑھا نہیں تو پھر سانوی تے کچھ کرن دینا حضور نال وفا آسا نہیں کرنی کچھ نہیں ہوندہ بندہ اینج دا ہی رہندہ میں آج تک کسی جگہ تے نہیں جا کے کیا با ہاتھ چکو تے میں بالکل ٹھیک ہے تو نظر نہ پہ آنا بالکل ٹھیک کچھ بھی نہیں ہوندہ ڈٹ جاؤ تسی نقصان پہنچان دے ہو مسلک کو منہج کو عقیدے کو جدوں آکے بھائی چوک کے بیٹھ جاندے ہو سارے جلسوں پہ پانی پھیر دیتے ڈٹ جایا کرو نہیں اٹھاتے ہاتھ اس لیے کہ رسول اللہ نے نہیں اٹھائے تم دکھا دو ہم اٹھا لیں اے میں ٹیچر آسنا جدوں سکول پڑھان دے آستے وہ میٹنگ آئی سارے سکولان انتے اللہ تعالیٰ دی رحمت ہو گئی 15-20 سال ہو گئے گیا ہی نہیں سکول انجی اللہ تعالیٰ جان چھڑا دی تھی تو جدو میں جانتا ہوں دسا وہ میٹنگ سی تو میٹنگ جی کوئی بندہ سی ماسٹر سی وہ ابا فوت ہویا وہ جدو میٹنگ کٹھی ہوئے تو پھر وہ آدھنے بچہ لو انہاں دے بزرگ فوت ہوئے تو ذرا فیتہ چپڑ پہلے فیتہ پڑھ دے مگر میٹنگ شروع ہوندی ان مولوی انہیں میں ہی سونا کہ جی فیتہ پڑھو جدو فیتہ پڑھنے لگے تو میں نے کہا شاہ جی تسی دعا کرو میں کہا پہلے تسی سارے سناؤ با پڑھنا کی میں کہا پہلے دس سونا وچ آکھنا کی یہ دعا کیڑی یہ تعزیت جڑا فیتہ پڑھو کلام پڑھو وہ وچ کیڑا پڑھنا ہے نماز سبحانک اللہم پڑھیں دے الحمد شریف پڑھیں دے سبحانک بیرا سبحی العظیم جدو حضور کسی فوت کی تے جان دے اسن اوتھے کلام پڑھ دے اسن کوئی شاید پڑھ دے آئے نا جو اللہم فی الحینا و میتنا جنازے چینجے اوتھے تعزیت کچھ الفاظ او تسی ذرا دسو نا او تسی سناؤ یعنی او تے سناندے کوئی نہیں میں کہ کوڑا رون نال چوپ چنگی پھر پڑھ دے کیوں جدو تو ناندہ ہی نہیں آج تک تو نے بھی نہیں پتا با تعزیت کلمات کے میں آکھڑن تے کیڑے آکھڑن حضور کی آندے سن کہ میں دعا کر دسو جنازے دا پورا طریقہ حضور نے دسیا تے کلے فیتہ پڑھن دا دارے ہوتے کوئی طریقہ نہیں دسیا تسی سناؤ
جن سن کو نہیں پتا میں کہ اگلے واری میٹنگ ہوئی نا اس تو پہلے سکھ کیا ہوا ہے مولویہ وہ جب اگے میں 2-4 مہینے بعد میٹنگ میں سنا ہو جن ساڑھے مولویہ تھا سی انجے پڑھنے ہے کوئی نہیں میں کہ چلو ہون سمجھ آئی نا ہے کوئی نہیں ہون بھی شک کر لو میں اے تے منو کہ ہے کوئی نہیں لیکن کرو تسی ہم سنت پر ڈٹے ہوئے سنت کی حفاظت کے لیے اللہ نے اس گروہ کو اس رب کی زمین پہ حجت کے طور پر رکھا ہوا ہے اور یہ گروہ قیامت تک قائم رہے گا اگلی بات سن لو الموجم الکبیر لطبرانی دی حدیث ہے کدی اہل حدیث اس حدیث نو پلے بان لو تے سن لو تے اپنا ایمان تازہ کل حضور نے فرمایا ایک وقت آنا ہے میری سنت عمل مشکل ہو جانا اے حدیث سنو حضور فرماتے ہیں میری وقت آنا ہے کہ میری حدیث سے عمل مشکل ہو جائے گا اتنا مشکل جویں ہاتھ دے ہوتے آگ دا نعرہ رکھنا مشکل ہوندہ نعرہ تکبیر شیر پنجاب حافظ محمد یوسف پسروری صاحب سید سبتان شاہ صاحب نقوی صاحب علماء اہل حدیث صداقت مسلک حق اہل حدیث انہوں نے اللہ نعرہ میرے تک لگے پہنچ اللہ نیڑے آئے توجہ ہے ماشاء وقت آئے گا میری سنت پہ عمل مشکل ہو جائے تو انج مشکل ہوئے گا جب میں ہاتھ ہوتے آگ دا انگارہ رکھنا مشکل ہوندہ ہے انج مشکل ہوئے گا اگلی بشارت سنو اے حدیثو بشارت رسول سنو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جڑا اس مشکل ویلے میری سنت عمل جاری رکھے اللہ اس کو 50 صحابہ کے برابر ثواب دے گا صحابہ کرام کے اعمال 50 صحابہ کے برابر اجر دے گا ایک صحابی دا عمل تسی عہد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرو تو میرا صحابی ایک موٹ جوان دی خرچ کرے تو تسی او دے ثواب رو نہیں پہنچ سکتے 50 صحابہ ڈٹ جائیے سنت پر فرمایا سیدنا جعفر تیار کچھ کہو توڑا دلے بس کرن بس میں نہیں کرتا انہاں نال میری لڑائی ایک تھا تو میں گیا ہے نا میرے تو پہلے 2-2.5 گھنٹے تقریر کی تھی پچھلے 2 سال پہلے میں اس دا بدلہ لینا چاہتا توجہ ہے ماشاء میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیے سنت سنیے نبی علیہ السلام محبت عقیدان ذرا مل کے کہیے پیارنا سرکار کی آمد سرکار کی آمد مل کے کہو جتنا پیار نل کہو گے اتنی جلدی میں بس کروں گا سرکار کی آمد سرکار کی آمد مل کے کہو اونچی آواز ہپ و آواز نال سرکار کی آمد عزیزن علیہ مانتم عزیزن علیہ مانتم حضور کتنے مہربان امت لئی آپ نے بوجھ امت نہیں پایا وَيَزَوَانُهُمْ يَسَرَهُمْ آپ نے امت بوجھ لان واسطے آئے نے بوجھ پان واسطے نہیں آئے آپ نے امت بوجھ پایا نہیں بوجھ لایا کیوں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ جہان علی رحمت بن کے آئے نے نبی علیہ السلام نے تو انہوں کی فرمایا قربان محبوب تو آڑی سنتوں فرمایا ایک جوتا پاکے نہ چلے آ کرو حضور فرما دینے یا ننگے پاؤں چلے آ کرو یا 2 جوتے پاکے چلے آ کرو حضور فرما دینے ایک جوتا پاکے نہ چلے آ کرو کتے تو ہٹے پیر نو نقصان نہ پہنچ جائے کتے تسی گر نہ جاؤ محبوبہ عزیزن علیہ مانتم کتنے مہربان نے نبی علیہ السلام آپ نے فرمایا رات وہ تیل والا دیا حضور دے زمانے دے اندر فرما دیا جلا کے نہ سویا کرو کتے کو چوہا گزر جائے تھے دیا نیچے گر جائے توڑے گھر اندر آگ نہ لگ جائے میں محمد مصطفیٰ توڑا دکھتے تکلیف گوارا نہیں کر سکنا کہتے حضور نے فرمایا جدو کھانا کھا لو
کرو اور چکنائی توڑے ہتھا نہ لگ جائے تے چکنائی لے کے نہ سو جایا کرو کہیں توانوں کو کیڑا نہ ڈنگ مار جائے میں تے توڑی اتنی بھی تکلیف برداشت نہیں کردا عزیزن علی مانتم کتنے مہربان نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیڑ بستی دیہاتاں رہن والو حدیث سنو نبی علیہ السلام نے فرمایا تو آڑے جو کوئی بندہ مکان دے چھتے نہ سویا کرے اس مکان دے چھتے جدے آس پاس چار دیواری نہ بنائی گئی ہوئے کیوں حضور فرماندے نے کہ دے بے خیالی اندر یا طوفان اندر کہ دے اٹھو تے تھلے نیچے نہ گر جاؤ میں محمد تو ہاڑی تکلیف گوارا نہیں کر سکتا ایک کون نے جڑا ایک ایک مسئلہ سمجھا رہا ہے ایک ایک عقیدہ سمجھا رہا ہے ایک ایک رحمت امت تقسیم امت اندر تقسیم فرما رہا ہے میں کیوں نہ کہا سرکار کی آمد ہاں ہاں مرحبا سرکار کی آمد مرحبا لیکن گلیچ نہیں سنت دے ذریعے آپ رحمت دے ذریعے آپ دی سنتا تو فائدہ اٹھائیے آؤ آخر وال بات لے جاؤں میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نے حدیث صحیح البخاری اندر ہے ایک صحابی آیا حضور وال ماہ رمضان دا مہینہ حضور وال چل دا رہے ہے تنالے کہن دا رہے ہے میں ہلاک ہو گیا آپ نے فرمایا کیوں ہے فرمایا محبوب جی روزے دی حالت اندر میں اپنی بیوی دے قریب چلا گیا دسو میرے لئے کی حکم ہے جو میرے تے سزا یا دا کفارہ بند ہے وہ من دسو حضور نے فرمایا 2 مہینے دے لگاتار روزے رکھ کہنے لگا محبوب جی یہ دی طاقت میرے کول نہیں میں کتے 2 مہینے دے لگاتار روزے رکھا گا آپ نے فرمایا پھر اس طرح کر غلام آزاد کر دے محبوب جی غلام آزاد کرن دی ہمت و طاقت نہیں آپ نے فرمایا جے غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا سٹا مسکینہ نہ کھانا ہی کھلانے ہاں دے محبوب جی یہ دی بھی طاقت نہیں فرمایا جے دی طاقت نہیں بہ جا پھر تھے میری مجلس محفل اندر بہ جا میں بیٹھا ہے کچھ دیر گزری ہے نبی علیہ السلام کو ایک ٹوکرا کھجوراں دا صدقے اندر آیا ہے جدوں آپ کو رکھیا گیا ہے آپ نے فرمایا میرے صحابہ کتے مسئلہ پوچھن والا وہ کتے مسئلہ پوچھن والا عزیزن علیہ مانتم یزعنہم اسراؤم بوجھنو لان آئے نے بوجھ پان نہیں آئے کتنے فتوے نے لوگاں نے کتے حلالے دا بوجھ پایا ہے کتے لوگاں نے کل 7ویں 40ویں دا بوجھ پایا ہے کتے لوگاں نے تراوی اندر 12 رکعت دا اضافہ کر کے بوجھ پایا ہے کتے نے 17 رکعتیں شادیاں بنا کے امت نوں پڑھوائیاں نے 17 رکعتیں حالانکہ حدیث پاک اندر 4 فرض تے 2 سنتا سن نال نفل جوڑ کے لازمی بندیت پاکے میں ہی سمجھنا کہ لوگاں دی اکثریت نو نماز تو دور کر دیتا ہے لوگ بوجھ محسوس کرنے لگ پانے لوگوں سنیے پیغمبر رحمت بن کے آئے نے بوجھ پان واسطے نہیں آئے بوجھاں نو لان واسطے آئے نے آپ دا دین پڑھئے جدوں بھی کھولو گے دین انتہائی آسان نظر آئے گا انتہائی گنجائش اسلام اندر دین اندر شریعت اندر موجود نے نبی علیہ السلام نے کتے رحمتہ نہیں بیان فرمائیا کتے رحمتہ تقسیم نہیں فرمائیا آپ نے فرمایا کتے گیا مسئلہ پوچھن والا اٹھیا محبوب جی میں فرمایا کھجوراں دا ٹکرا لے جا کے اپنے محلے علاقے اندر غریباں تقسیم کر دے اللہ تیرا گناہ غلطی معاف کر دے گا ایک کھجوراں دا ٹکرا چک کے آندہ ہے محبوب جی میرے محلے میرے تو زیادہ غریب بھی کوئی نہیں کنوں جاتے ہیں آپ نے فرمایا آپ کھا لے اپنی بیوی بچن کھلا دے اللہ نے تیرا گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے میں بوجھ پان نہیں آیا میرا محمد بوجھ جانو لان واسطے آیا ہے پھر کیوں نہ کہیے سرکار کی آمد نہیں ایک باری انج کہو با پورے پنڈے چ گونج پوے با ہو کی گیا سرکار کی آمد سرکار کی آمد اللہم صلی علی محمد وعلی